اور تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے اور کس طرح سے ہمیں جو ہے نا یہ قرآن پاک کی اتھینٹسٹی جو ہے اور اس کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کے دور میں خاص طور پہ حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں جو ہے نا یہ اس کے اوپر جو کام کیا گیا اس کو دیکھتے ہیں ذرا۔ قرآن پاک کو اگر ہم دیکھیں ہم نے کہ جمع کیسے کیا گیا تو قرآن خود اس کے بارے میں بھی جو ہے نا یہ رقم تراز ہے اور قرآن پاک کے اپنے جو الفاظ ہیں کہ انا علینا جمعہ و قرآن، کہ قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے، کہ رب کریم نے ایک تو قرآن پاک کو سینوں میں محفوظ کرنے کا ذمہ بھی آپ نے لے لیا اللہ رب العزت نے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کو زبانی یاد کرنا بہت آسان ہے، اور اکثر لوگ اپنی چھوٹی عمر میں بلکہ کسی بھی عمر میں اگر ایفرٹ کریں اور ایک طریقہ کار کے مطابق پڑھنا شروع کریں تو وہ یاد کر سکتے ہیں اور قرآن پاک کو اپنے سینے میں بالکل حفظ کر سکتے ہیں۔ اور ایک جو بڑا طریقہ جو قرآن پاک کو وہ اپنے سینوں میں جگہ دینا اور اس کو زبانی یاد کرنا، یہ پہلا جو ہے نا قرآن پاک کو جمع کرنے کا جو اصول ہے قرآن پاک نے دے دیا کہ یہ انسان جو ہے نا وہ خود کرے گا، اور یہ قرآن پاک کی آیت جو ہے نا یہ بھی اس کے اوپر دلالت کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی جو حفاظ قرآن ہیں ان کو جماعے قرآن بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان کے سینوں میں قرآن جمع ہے تو جماعے قرآن جو ہے نا ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو طریقہ کار ہے بڑا جو قرآن پاک کو جمع کرنے کا طریقہ وہ یہ تھا کہ ظاہر ہے اب قرآن پاک کی آیتیں ہیں، صورتیں ہیں، الفاظ ہیں اور ان کی ایک ترتیب ہے، تو اس کو جمع کرنے کا پھر یہ طریقہ جو آ گیا اس میں آیتوں اور صورتوں کو الگ الگ جمع کرنے کا بھی ایک طریقہ کار موجود ہو گیا، اس کے اوپر بڑا کام کیا گیا۔ پھر صورتیں جو ان کی آیات کو ان کی ترتیب کے حساب سے جو ہے نا وہ صحیفے بنا دیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اویلیبل ہیں، اور پھر قرآن پاک کی جو صورتیں اور آیتیں ہیں ان کی جو ترتیب کے ساتھ جو ہے نا وہ کتابی صورت وہ دے دی گئی، اور وہ جو اس وقت جو صحیفے تھے وہ بھی جو ہے نا وہ اس صورت میں موجود تھے۔ جہاں تک ظاہر ہے زبانی سینوں میں جمع کرنے کا تعلق تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی شروع ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی نگرانی بھی کی، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن پاک کو زبانی یاد کیا اور اس کا بار بار ہر رمضان جو ہے رمضان کے ہر دن جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قرآن پاک ایک دوسرے کو سناتے تھے، اور یہ پورا رمضان اس طرح سے گزرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ میں قرآن پاک محفوظ کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا کہ قرآن کو آپ کے سینہ میں محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ باقاعدہ بہترین طریقے سے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الحفاظ بھی کہا جاتا ہے، کہ جتنے لوگ یاد کرتے ہیں ان کے سربراہ ہیں، بڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو مرکزی مقام اللہ رب العزت نے دیا، قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا اور آپ ہی سید الحفاظ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت کو اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے صحابہ تھے جنہوں نے قرآن پاک کو یاد کر لیا، جو صفحہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھے ایک مکتب تیار کیا جہاں اصحاب صفحہ بیٹھا کرتے تھے قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کو لکھ جی کیونکہ
جی سر ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ۔ جی سورہ آل عمران۔ اچھا سر مجھے انجینئر صاحب ایک بات بتائیے کہ آج ہم نے کیا سورت مکمل کرنی ہے؟ کیونکہ میرا حال پاکستان میں کل عید نہیں ہے، ہمارے ہاں تو انشاءاللہ کل عید ہے، تو پاکستان میں شاید پرسوں عید ہے، تو چاند رات کو جیسے سر حاصل صاحب نے کہا تھا کہ چاند رات کو سپیس نہیں کریں گے، تو پھر آج کیا صورت مکمل کر لیں؟ آپ پھر کر لیں، اگر سمجھیں اگر کل ہمارے ہاں پاکستان میں چاند رات ہوگی تو بالکل ٹھیک کہا ہم نے، تو میرا خیال ہے اس کا مطلب ہے کہ کل بھی چاند رات کو اور عید والی جو رات ہے یہ 2 راتیں نہیں ہوگی، یہی بات ہے سپیس۔ میرا خیال ہے مجھے جہاں تک مجھے یاد ہے اسی طرح بات ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، بس میرا خیال ہے پھر ایسے ہی کریں، میں نے احتیاطاً لکھا تھا، تو آپ اگر سمجھتے ہیں تو بالکل آپ کریں، میں اس کو چینج کر دوں گا۔ بسم اللہ کریں، چونکہ میرا خیال ہے 200 ہی آیات ہے نا، جی جی تو آج 11 آیات رہتی ہیں آخری جو ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا، تو جی مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے، جی کوئی تھوڑا سا نہیں، وقت آپ دیجیے۔ مہاجرین اور انصار جو ہیں اس میں اگر دیکھیں صحابہ اور امہات المومنین کے اس میں گرامی جو ہیں جو بتائے ہیں جن کا ذکر انہوں نے اپنی مختلف کتابوں میں یہ ہے، اور ان کو اکٹھا کریں تو یہ نام نکلتے ہیں۔ ان سب نے قرآن پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یاد بھی کیا، یہ جو 18 نام ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے پڑھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنایا، وہ ڈیفرنٹ ہیں، وہ الگ ہیں، ان کے نام ادھر کو نہیں ہے۔ لیکن یہ ہمیں جو بڑا اچھا کہ اس وقت 18 جو ایسے تھے مہاجرین میں سے، اور 5 ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادھر ہی پڑھا، ادھر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور اس کو زبانی بھی یاد کیا اور لوگوں تک بھی اس کو پہنچایا۔ تو لہٰذا یہ وہ لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے، یعنی سارے اصحاب جو ہیں، خاص طور پہ جو 4 اصحاب ہیں پہلے خلافت راشدہ کے، یہ چاروں تھے، اور باقی بھی یہ تو ڈائریکٹ جو ہے نا یہ شاگرد بھی تھے اور استاد بھی پھر آگے ہوئے دوسرے صحابہ کے، جن کو پھر انہوں نے آگے قرآن پاک کو یاد کرایا۔ تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی تعداد جو ہے جنہوں نے قرآن کریم یاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا، اور اس کی اسانید جو تاریخی طور پہ ہم تک پہنچی ہیں، جن لوگوں نے قرآن کو حفظ کیا مگر اس کی سند ہم تک نہیں پہنچی، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے وہ، لیکن اس کو چونکہ اس طرح لکھتے نہیں ہیں، البتہ اس کی تعداد جو ہے امام زیبی جو کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ اسی وجہ سے کہ وہ پڑھنے کے بعد آگے جو پڑھاتے تھے وہ دوسرے شہروں میں چلے جاتے تھے، پھر وہ وہاں اپنا وہ کام جاری رکھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ عہد رسالت میں حفاظ قرآن کی تعداد کتنی بھی زیادہ ہو، اس میں شبہ نہیں کہ ان سب کو قرآن کے ساتھ جو تعلق تھا، جو جس حد تک وہ تھا قرآن کریم کا پڑھنا سننا اوڑھنا بچھونا میں بنایا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں ابو موسیٰ اشری سے روایت ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشری جو قبیلہ ہے، یہ اس قبیلے کے لوگ جو ہے نا، یہ قرآن پائی بے باقاعدہ سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنا رات دن، یہ بڑا کمال ان کا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ قبیلے کے لوگ جو رات کو اپنے گھروں میں جب داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز کو پہچان لیا کرتے تھے۔ وہ رات کو جب اپنے گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے گھروں کو پہچان لیتے تھے کہ یہ فلاں کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، اگرچہ دن کے وقت ان کے یہاں کبھی نہیں گیا، یعنی اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہ ان کے گھروں میں نہیں گئے، لیکن یہ اشری قبیلہ جو تھا، حضرت ابو موسیٰ اشری جو ہیں ان کا جو قبیلہ تھا، یہ اس قدر جو ہے انہماک کے ساتھ، اس لگن کے ساتھ، اور اتنا ہر شخص جو ہے، اور وہ پڑھتا تھا اور اس کی آواز آتی تھی رات کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سے کہتے تھے کہ فلاں گھر جو ہے نا یہ فلاں صحابی جو ہے ان کا ہے، جو دن کو ملے تھے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ رہتے کدھر ہے، یہ اس قدر ان کا تھا، لوگوں میں اس قدر اس کی لگن تھی قرآن پاک کو پڑھنے کی۔ تو آگے ہم اس کو دیکھیں گے، آج اسی کو اتفاق کرتے ہیں کہ قرآن
کی تدوین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 18 مہاجرین میں سے اور 5 جو انصار میں سے ڈائریکٹ شاگرد تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. باقی جو ہیں وہ انڈائریکٹ ہیں، جو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنایا لیکن یاد کیا ہے، اور وہ انہی اصحاب سے جو ہے وہ پڑھتے رہے ہیں سارے. اس کو پھر ہم آگے دیکھیں گے تجرید کے ساتھ کہ جی کس طرح سے قرآن پاک پھر آگے بنتا گیا. تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تدوین کا معاملہ اور اس کی تبلیغ کا جو تھا طریقہ کار ہے وہ وضع کر دیا تھا اپنی ہی زندگی میں. جزاک اللہ، اللہ خیر.